اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس نے ہمیں زندگی کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا، اور تعریف ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے صدقے سے ایمان کی دولت ملی۔ آج کا یہ پروگرام خاص طور پر تحریک مودت اہل بیت کی طرف سے اور کل مسالک علماء بورڈ کی طرف سے، کل مسالک کی طرف سے یہ پروگرام غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ اس پروگرام میں پاکستان کے نامور دانشور، علماء کرام، مشائخ عظام، تمام مکاتب فکر کی نمائندہ شخصیات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے نمائندے بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، اور اس کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ غزہ میں ہونے والی بربریت اس کی مذمت کی جائے اور ان طاغوتی قوتوں کے خلاف آواز بلند کی جائے جو انسانیت پر ظلم جیسے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک بلند آہنگ آواز کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر مذاہب کے جو نمائندے ہیں، میری مراد الہامی مذاہب کے جو نمائندے ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑا سالڈ میسج جانا ضروری ہے کہ وہ ظلم اور بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب نے حسب معمول، جس طرح پہلے بھی ہر جگہ ظلم کے خلاف، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، دنیا میں ہو، مسیحیوں کے ساتھ ہو، کسی اقلیت کے ساتھ ہو، اکثریت کے خلاف ہو، تو وہ علامہ سید افتخار حسین نقوی کی قیادت میں صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے۔ نہ صرف صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، ظالم کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس کے حل کے لیے ایک منصفانہ حل بھی انہی فورم سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا یہ فورم بھی علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کی قیادت میں منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صدائے احتجاج جو مسلم عوام بلند کر رہی ہے، اگرچہ حکومتیں اس سے ڈیفرنٹ کردار ادا کر رہی ہے، اس صدائے احتجاج کو آپ سب مل کر ایک توانا شکل دیں اور اپنی اپنی حلقہ اختیار میں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اس پیغام کو بڑھائیں۔ آج جس طرح مسیحی عوام اس بات سے انہیں کوئی غرض نہیں کہ اس میں اسرائیل کا کیا مفاد ہے، امریکہ کا کیا مفاد ہے، برطانیہ کے کیا انٹرسٹ ہیں، انہیں مسیحی عوام کو اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ صرف گرتے ہوئے لاشیں نظر آ رہے ہیں، وہ اجڑتی ہوئی بستیاں نظر آ رہی ہیں، اور اسی پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مسلم عوام بھی اسی طرح احتجاج کر رہی ہے۔ حکومتوں کی اپنی علیحدہ پالیسیاں ہیں، اور جس طرح اسرائیل کے خلاف مسیحی عوام میں جو رد عمل پایا جا رہا ہے، آنے والے وقت میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ عوام اپنی حکومتوں کو بھی پریشرائز کریں گے، اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کو بھی اپنی پالیسیاں تبدیل کرنی پڑیں گی۔ آپ سب علماء کرام کا علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کی قیادت میں یہ کردار بنتا ہے کہ یہاں پہ بھی چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی علماء کرام اور مشائخ عظام کی اتنی ہی معتقد ہے، عزت اور احترام کرتی ہے جتنی کہ اس کا حق ہے۔ آپ سب لوگوں کی ایک فالوئنگ ہے، آپ کی فالوئنگ کے نتیجے میں یہ میسج بڑے زوردار طریقے سے جانا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں حکومتوں کو بھی اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور ہونا پڑے۔ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ہمارے دل جو ہے وہ ازردہ اور خون ہے۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور دکھ اس بات کا ہے کہ حکمران ہمارے جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے تھا، یہ سب مظالم دیکھ کر، یہ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر، یہ تباہی دیکھ کر، کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہا۔ بہت کمزور انداز سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو جانی چاہیے، جبکہ نیتن جو ہے ہر روز نیا بیان جڑ دیتا ہے کہ میں اس کو آخر تک جاری رکھوں گا، اور یہ غزہ کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ انہوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے کردار ادا کرتے۔ سب سے افسوسناک صورتحال پاکستان کی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، روزانہ
نئے میزائلوں کے تجربے ہو رہے ہیں، کل بھی ایک تجربہ کیا ہے. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی. یہ اسلام دشمنی، انسانیت کی دشمنی کھلے عام ہو رہی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو کہ مسلمان اسے مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور وہ ان کے لیے آواز پر لبیک نہیں کہتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو مسلمانوں کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا دادا اپنے پوتے کو ہاتھوں پہ لے کر کہتا ہے کہ یہ رسول پاک کے پاس جا کر ہمارا سلام کہنا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. وہ خواتین کیسے روتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول پاک کے پاس جانا اور کہنا کہ ہمارا ساتھ امت نے نہیں دیا. یہ سب کچھ سن رہے ہیں حکمران، خاموش ہیں. کیسے مسلمان ہیں؟ اور پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے. الحمدللہ پاکستان میں مختلف جو ہماری مذہبی دینی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اور عام جو سوشل ورکر ہیں ان کی طرف سے بھی ہر سطح پر احتجاج ہو رہا ہے اور مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی جا رہی ہے. لیکن عوامی سطح پر اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ کمزور ترین حمایت ہے جو ہم کر رہے ہیں. یعنی حمایت جو ہے وہ ایک زبانی ہوتی ہے، ایک دل سے نفرت ہوتی ہے ظالم سے. سب سے کمزور ترین جو ہے فقط دل سے نفرت، اور پھر دوسرا ہے زبان سے. اور اصل حمایت تو یہ ہے کہ میدان میں اتریں. ہم میدان میں اترنے کے قابل تو ہیں نہیں، جو ساری رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں حکمران ہیں. لیکن یہ جو زبان کی حمایت ہے، تحریر کی حمایت ہے، اس کو تو جاری رکھنا چاہیے. سچ کا پلیٹ فارم جو ہے الحمدللہ اس کے لیے حاضر ہے اور ہر ایک قدم جو ہے ہم آگے بڑھ کر بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مزید آپ جیسے بھی تجویز کریں گے اس پر عمل ہوگا. میں نے یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہیں ان کے بڑے واضح بیان ہیں، اور ہم ان کی سوچ کو اور ان کی فکر کو سلام پیش کرتے ہیں. اور وہ خود مختار فلسطین کے قائل تھے، اور قائد اعظم نے اسرائیل کی قیام کے حوالے سے کہا یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے. یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. بہت اچھا. ایک ٹیلی گرام میں انہوں نے یہ کہا کہ ذرا غور سے اسرائیل کا نقشہ دیکھیے، کسی خنجر سے ہی مشابہ محسوب ہوتا ہے. 1937 میں آپ نے فلسطین کو درپیش خطرات محسوس کرتے ہوئے ممکنہ یہودی ریاست کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی 1937 میں. اور اس وقت بر صغیر میں یہ طاقتور ترین آواز تھی. اور آپ نے امریکہ پر سخت تنقید کی. یہ جملہ ہے ان کا، یہ نہایت ہی بے ایمانی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا ہے. عربوں کو مخاطب ہو کر قائد اعظم نے فرمایا اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں. بی بی سی کے نمائندے سے یہ کہا تقسیم فلسطین پر نکتہ چینی کرتے ہوئے. بر صغیر کے مسلمان تقسیم فلسطین کے متعلق اقوام متحدہ کے ظالمانہ، ناجائز اور غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف شدید ترین لب و لہجہ میں احتجاج کرتے ہیں. ہماری حس انصاف ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم فلسطین میں اپنے عرب بھائیوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں. فرمایا اگر تقسیم فلسطین کا منصوبہ مسترد نہیں کیا گیا تو ایک خوفناک ترین
اور بے مثال چپ کلش کا شروع ہو جانا ناگزیر اور لازمی امر ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ عربوں کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کرے۔ مسلمانان بر صغیر اپنے عرب بھائیوں کی جد و جہد آزادی برائے خود مختار ریاست کے معاملے میں ان کی مدد سے ہرگز گریز نہ کریں گے۔ روایات میں ہے، آخری زمانے کی جو روایات ہیں، اور یہ تقریباً شیعہ سنی کتب میں مساوی ہیں یہ علائم جو ہیں، اس میں ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے تو 2 رواں 35,000 جوان آپ کے استقبال میں ہوں گے، آپ درمیان سے گزر کر جائیں گے۔ وہاں مسجد اقصیٰ میں نماز قائم ہوگی، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، اور آپ کے بالوں سے پانی جو ہے اس کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ آگے بڑھیں، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، نماز آپ کی اقامت کے لیے ہوئی ہے، آپ امامت آپ کریں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور اس وقت ظاہر یہودی یہ جو خبر ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے بیانات ہیں جو واضح بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کی حکومت ختم ہونی ہے۔ اور یہ جو بیان ہے، اور اس وقت جو ربی ہیں ان کے یہودیوں کے جو علماء ہیں، وہ ان کا بڑا زور ہے کہ نیتن یاہو سے حکومت واپس لی جائے، کیونکہ جتنی ان کے پاس اپنے پاس جو کتابیں ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ آخری شخص ہوگا جس کے ذریعے یہودیوں کی حکومت ختم ہونی ہے، اور وہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ آثار تو یہی ہیں، کیونکہ ہم کسی بات کو یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ظاہری آثار ہیں، آثار یہی ہیں۔ اور ادھر حزب اللہ اس وقت جس طاقت میں ہے، اور وہ اپنی طاقت کو بڑے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو 7 کو حماس نے قدم اٹھایا اور 8 سے وہ میدان میں ہیں، لیکن حزب اللہ کا اپنی ایک پالیسی ہے کہ جو 7 آبادیاں لبنان کی اسرائیل کے قبضے میں ہیں، انہوں نے اس پر حملہ کیا ہے، اور وہاں سے 70,000 یہودی جو آباد کار تھے وہاں سے نکل کے وہ سمندر کے کنارے خیموں میں ہیں، اور اسی سائٹ پہ ہی حزب اللہ جو ہے حملے کر رہی ہے، لیکن پوری جنگ جو ہے اس میں نہیں ہے، یہ ان کی اپنی پالیسی ہے، لیکن وہ پوری طرح ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور باقی قاسم سلمانی کو اللہ کروڑ سکون دے، جو ایک عظیم کام کر کے گئے کہ حماس والوں کو انہوں نے ٹیکنالوجی دے دی کہ میزائل کیسے بنانا ہے اور ڈرون کیسے بنانا ہے۔ اب وہ پریشان ہے اسرائیل کہ ان کے ڈرون پڑے کہاں ہیں، ان کے وہ میزائل پڑے کہاں ہیں۔ 6,000 میزائل کوئی جگہ رکھنے کی جگہ تو ہے، آج تک نہ وہ سرنگ مل سکی ہے نہ وہ جگہ مل سکی ہے۔ یہ وہ غیبی مدد ہے، جیسے کہ ان کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بندہ نظر آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک فوج ظفر موج آ گئی ہے، ایسے لگتا ہے کوئی جنات ہیں جو ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اس دن وہ فلسطین کا ایک صحافی ہمارے چینل پر ہی بتا رہا تھا، اس نے ایک تصویر بھی دکھائی کہ یہ میرے ہمسائے کی تصویر ہے جو ابھی تازہ میرے پاس آئی ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں 3,000، یہ کوئی 6 دن پہلے کی بات ہے، 3,200 اسرائیلی سپاہی جو ہے اب تک مارے جا چکے ہیں، ان میں ان کے افسر بھی ہیں، اور جو ان کے ٹینک تباہ ہوئے ہیں وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ تو قدومی نے بھی بتایا، جو ان کا وہ بھی بڑا نمائندہ بھی ہے اور ترجمان بھی ہے، اور بڑے دلیری میں۔ اور پھر اصل بات یہ ہے، دیکھیں یہ ہم سلام کرتے ہیں ان ماؤں کو جو بچے اٹھا کے، اور پھر کہتی ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں کربلا والوں کی مثال ہے، اور بالکل ان میں گھبراہٹ نہیں ہے، ان میں بے صبری نہیں ہے، صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، اور جہاد کے لیے آمادہ بھی ہیں۔ اور فلسطینی صحافی کہہ رہا تھا کہ آج تک وہ حماس کا کوئی بندہ نہیں مار سکے، 3-4 کچھ شہید ہوئے ہیں، اور حماس جتنے بندے مار رہے ہیں وہ عوام اور خواتین اور ان بچوں کو مار رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں یقیناً شہداء کا خون رنگ لائے گا، اور ہم تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک بڑی فتح کی طرف قدم ہے، اور اس میں ہمارا امتحان ہے۔ یہ بہت ہی اہم وقت ہے، اور اس میں آپ حضرات بڑے اظہار خیال کر چکے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ تھوڑی بات یہ کروں گا کہ
80 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ غزہ کے سلسلے میں ہر کوئی ناکام ہے، جماع اقوام متحدہ ناکام ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی وہ جنگ بندی نہیں کروا سکے، سلامتی کونسل ناکام ہے کہ وہ امداد کے ٹرک وہاں تک پہنچانے کا بندوبست نہیں کر سکے، امت مسلمہ بھی ناکام ہے کہ وہ انہوں نے ان مظلوموں کو وہ پیغام نہیں دیا کہ جو امت کی طرف سے جانا چاہیے تھا۔ اور یہاں امت سے میری مراد امت کے حکمران ہیں، 57 سے زیادہ آزاد مسلمان ممالک ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو انسانی حقوق کے اپنے آپ کو علم بردار اور چیمپئن کہتے ہیں وہ بھی ناکام ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ غزہ کے مجاہدین ہیں، وہاں کے عوام ہیں، وہاں کے بچے ہیں، وہاں کے مظلوم ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، اور خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ تو اسرائیل کو تو انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے سے بھی ناکام کر دیا ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے ایٹمی پاکستان کی۔ جب یہ بات اسرائیل کی طرف سے آئی تھی کہ ہم ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا فوری جواب پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ ہم بھی ایٹم بم رکھتے ہیں۔ اتنا بھی پیغام ہمارے حکمران نہیں دے سکے۔ اسماعیل ہانیہ نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کی طرف سے یہ بات کہہ دی جائے، تھریٹ کر دیا جائے، دھمکی دے دی جائے تو جنگ بند ہو سکتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے ہم اس کے اب ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، دنیا کے اندر 3 ہی اسلامی جمہوریہ ہیں، اور اس لحاظ سے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس بات کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اس کے لیے پرزور ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں انسانیت ذبح ہو رہی ہے۔ تو غزہ کے لیے بار بار کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کی جائے، ہماری یہ درخواست ہے۔ اور مسیحوں نے یہ ثابت کر دیا ہے پوری دنیا میں، اپنے جلوس نکال کے، اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرا کے کہ ہم ساتھ ہیں۔ لیکن افسوس کہ سب نے کہا کہ کہاں ہے وہ اسلامی ممالک، جو 51 ریاستیں وہ کہاں ہیں؟ سوئی ہوئی ہیں؟ کیا وہ ایک نہیں ہو سکتی؟ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارا پارٹ تو آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جو ہم مظلوموں کی حمایت کے لیے اعلان کر رہے ہیں، ہم 1400 سال سے مظلوموں کی حمایت کے لیے میدان میں ہیں۔ یزیدیوں کو ایک طرف کریں، حسینی اکٹھے ہو جائیں، اور یہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ایک تھا، اور پھر اس کے بعد ہر مسلمان ملک میں ہو رہا ہے، جن میں 25 سال ہم نے جنازے اٹھائے، اور پھر ان شہداء کے خون رنگ لایا کب؟ جب معصوم بچہ سکول کا 150 بچے پشاور کے معصوم بچے کے منہ میں گولی لگی، اس کی استانی کے سر پہ گولی لگی، فوج بھی بیدار ہوئی، علماء بھی بیدار ہوئے۔ میرے سامنے 2 شخصیتیں تشریف فرما ہیں، خصوصاً افتخار ملت اسلامیہ اور فرید پراچا صاحب اور مفتی عاشق سے، سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام میدان میں آئے، پیغام پاکستان کے عنوان سے کردار ادا کیا۔ اور پھر جو آپ میزائل کہہ رہے ہیں، وہ میزائل پتہ نہیں نام کیا تھا، وہ 3 طبقات بنا کر فوج میدان میں آئی، دہشت گرد بلوں میں گھس گئے، دہشت گردی فنا ہو گئی، اور قوم متحد ہو کر جس طرح ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اس طرح قوم اکٹھی ہوئی اور آج اکٹھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پیام پاکستان کے عنوان سے ہم یہ کردار ادا کرتے رہے، ہم نے کردار ادا کرنا ہے، باقی کام اللہ نے کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں، باتیں تو ہم یہاں یہی کر رہے ہیں، اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ہم کہنے والے اگر اکٹھے ہو جائیں تو یقیناً اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ میں ہر سال بہت سارے مسیحوں کے ساتھ تعلقات ہیں، حافظ صاحب اور میں بھی کئی بار وہ کیک دینے کے لیے اکٹھے گئے ہیں۔ میں اس مرتبہ شاہ صاحب کی بلا جس مسیح دوست کے گھر گیا ہوں، یقین جانیے نہ اس کے گھر پہ چراغاں تھا، نہ لائٹنگ تھی، نہ کمکمے تھے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جاوید ولیم صاحب کے گھر میں گیا تو کوئی چراغاں نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ ہمیشہ فرسٹ پرائز لیتے ہیں، آج آپ کے گھر پہ چراغاں نہیں؟ کہنے لگے کہ پوپ صاحب نے حکم دیا ہے
کہ مسلمانوں کے قتل عام پر عید سادگی سے منائی جائے؟ اس وقت امت مسلمہ چاروں طرف سے ایک یلغار ہے امت کے اوپر، تہذیبی حوالے سے، معاشی اعتبار سے، عسکریت کے اعتبار سے، ایک مغرب کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، چاروں طرف سے ایک یلغار ہے امت مسلمہ پر۔ اور گزشتہ 3 مہینوں میں جس طرح سے اسرائیل اور عالمی قوتیں مل کر کے اہل غزہ اور اہل فلسطین کے اوپر آگ اور بارود کی بارش کر رہی ہیں، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ مغرب کا اور عالمی دہشت گرد امریکہ کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ انسانی حقوق کے نام پہ فراڈ ہے، اور انہوں نے اپنے دوہرے معیار کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کے امن کے لیے سب سے زیادہ خطرہ دنیا کو انہی سے ہی ہے۔ اب تک اطلاعات کے مطابق 20,000 سے زائد اہل ایمان شہید ہو گئے ہیں، جس میں ہزاروں بچے ہیں، ہزاروں خواتین ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اہل فلسطین کو، کہ ظلم اور بربریت کے باوجود، شہادتوں کے بے پناہ اور بے نظیر سلسلے کے باوجود، ان کی زبانوں سے انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ وہ کھڑے ہیں اور ان کی زبانوں سے صبر اور شکر 2 ہی لفظ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہی کلمات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ میں نے تو جب بھی دیکھا ہے کسی ایک فلسطینی نے بھی نہیں کہا کہ ہم اسرائیل سے معافی مانگتے ہیں وہ بمباری بند کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑیں گے، ہم قبلہ اول کی آزادی کے لیے ہر قیمت، ہر حد تک جائیں گے۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہاں اہل علم موجود ہیں۔ اسرائیل صرف غزہ تک رکنے کے لیے یہ ساری جارحیت نہیں کر رہا۔ آج اہل غزہ کی باری ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ آج غزہ کا سقوط ہوا تو پھر مجھے بتلائیے کہ مکہ کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر مدینہ، وہ تو علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرحدات مدینہ منورہ تک ہیں، وہ تو علی الاعلان کہہ رہے ہیں صہیونی کہ ہم غزوہ خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا تو بالکل واضح ہے۔ اس کے مقابلے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکی غلامی کے جو طوق اپنے گلے میں پہنے ہوئے ہیں، جب تک وہ اس غلامی کے شکنجے میں رہیں گے، میں آپ سب کو بڑی درد دلی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک کے اوپر یہ صورتحال آئے گی اور ہم بے بسی کی تصویر بنتے نظر آئیں گے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، ہم سب امت واحدہ بنیں۔ امت واحدہ بنے بغیر امت مسلمہ اپنے دین کا تحفظ بھی نہیں کر سکتی، اپنی سرزمین کا تحفظ بھی نہیں کر سکتی، اور اپنے اقدار کا بھی تحفظ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات کہ جہاد فی سبیل اللہ، بدقسمتی سے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کو جہاد کا نام دے دیا۔ جہاد نام تھا اس طرح کی شیطانی قوتوں کے ساتھ لڑنے کا، جہاد نام تھا اس طرح کے طاغوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا۔ اور آج جب موقع آیا ہے تو بہت سارے لوگ، افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ وہ امریکہ کی اس غلامی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امت واحدہ اور جہاد فی سبیل اللہ، وہ جانتے ہیں کہ اگر جہاد کا نظریہ اس امت کے اندر پیدا ہوا تو پھر ان کی طاغوتی چالیں نہیں چل سکیں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ غزہ میں جو ہو رہا ہے اور اس پر جو ہمارے حکمرانوں کا رد عمل ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے انسان جو ہے فلسطین کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہاں کے انسانوں کے لیے آوازہ بلند کر رہے ہیں۔ ہر جگہ سے آواز بلند ہو رہی ہے۔
اگر کوئی خاموش بیٹھا ہے تو وہ ہمارے حکمران خاموش بیٹھے ہیں. اللہ انہیں توفیق دے کہ یہ اس پر بات کریں. جب بات کرتے ہیں فلسطین کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا فلسطین کے حوالے سے جو پیغام تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ روشن الفاظ تھے. پوری دنیا کو اس کو سمجھنا چاہیے. اگر پوری دنیا قائد اعظم محمد علی جناح کے ان الفاظ کو اس وقت سمجھ لیتی تو آج غزہ کے مظلومین پہ، بچوں پہ، خواتین پہ شاید یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا. لیکن دنیا نے اپنے دو چہرے دکھائے کہ وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک میں شمار کرتی ہیں کہ جہاں پہ سکول کے باہر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں ہارن بجانا منع ہے، وہ طاقتیں جب غزہ پہ بمباری کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ سکولوں پہ بمباری ہو رہی ہے، یہاں بھی شور مچانا منع ہے. وہ طاقتیں جو ہاسپٹلز کے باہر بورڈ لگا کے وہاں ہارن بجانا منع کرتی ہیں، وہ غزہ میں ہاسپٹلز پہ بمباری کر کے اپنا دوسرا چہرہ دکھاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان اور مسیحی عوام غزہ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چھوٹا سا ملک غزہ پہ ظلم کر رہا ہے، غزہ کے بچوں پہ بمباری کر رہا ہے، خواتین کو شہید کر رہا ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان غزہ کے مظلومین کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے مسیحی بھی غزہ کے مظلومین کے ساتھ ہیں، پھر یہ ظلم بند کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یقیناً آپ سب اس بات کی تائید کریں گے کہ 58 اسلامی ممالک کے مسلمان تو غزہ کے مظلومین کے ساتھ ہیں، لیکن 58 اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ غزہ کے مظلومین کے ساتھ عملی طور پہ موجود نہیں. ہمیں سب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوں اور عملی طور پہ اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مظلومین کی حمایت میں عملی اقدامات کا اعلان کریں. تو انشاءاللہ تعالی جب اسلامی ممالک کے سربراہان اکٹھے ہو کر غزہ کے مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ ظلم بند ہوگا جو غزہ میں خواتین پہ اور بچوں پہ اٹھایا جا رہا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو. یہ آپ کا حکم ہے، ہم سبھی پہ لاگو ہے کہ ہم نے ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے، یہ اس کی مدد ہے، اور مظلوم کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے مخلص ہو کر، اپنا سمجھ کر، کیونکہ ہمیں اسلام یہی کہتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. بلکہ جتنے بھی الہامی کتابوں والے ہیں یہ ساروں کو حکم دیا گیا کہ جس نے ایک جان کو بلا وجہ قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے سبھی کا، جتنے بھی الہامی کتابوں والے ہیں، اور ہماری کتاب میں وہ سارا کچھ جمع ہو گیا ہے. تو ہم مل کر جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. عشق سے شرط وفا تھی میری رسوائی بھی، میں نے جرم کیا ہے تو سزا سہنے دو. ہم وہ لوگ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دل کے اندر زخم ہے یا تکلیف میں بیٹھا ہوں میں اس کو ریوائز کروں. ہم غزہ کی یار کیا بات کریں، ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہم غزہ کے اوپر احتجاج کیا کریں، ہم تو اس وقت خود زخمی ہیں. ہم تو اس دل میں اتر گئے ہیں مکینان پاکستان. ہم تفرقہ بازی میں، ظلم و زیادتی میں، محراب و منبر پر ہم نے جو گل کھلائے ہیں. ہمارا رخ تھا ویسٹ کی طرف، ایسٹ کی طرف سے ایسا طوفان آیا، ہماری تہذیب بہا کے لے گیا، ہمارا علم بہا کے لے گیا، ہمارا تمدن بہا کے لے گیا، ہمارا اخلاق بہا کے لے گیا.
آج جس علم کی میں اور تو بات کرتے ہیں اس کا دور دور تک کوئی صرف اور صرف اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے ہم اخلاقیات کو بھول گئے. بس اسی شعر کے اوپر اکتفا کروں گا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں چراغ ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. Being a Muslim, being a human، ہمارے اقدار اور ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے. جتنے بھی احباب ہیں اکابر نے اپنی اپنی گفتگو میں اس کو ہائی لائٹ کیا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من مشى مع ظالم لیعینہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ جو بندہ کسی ظالم کی یہ مدد کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے تو وہ دائرہ اسلام سے واقعتاً خارج ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس حدیث میں بھی، اور ایک اور حدیث کو میں یہاں پہ ترجمہ کر کے اختتام کروں گا اپنی گفتگو کا. بیسیکلی ہمارے ہاں جو احساسات ہے اس کا فقدان ہو گیا ہے، اس کا بحران ہو گیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو واحد تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال. جب آپ کو ایک جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک مثال ایسے بیان کر دی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورا جسم، کہیں سر میں درد ہو، انگلی میں درد ہو تو پورا آپ کا جسم بے خوابی سے اور جناب تکلیف سے دوچار ہوتا ہے. ایسے ہی اگر ایک مسلمان کی تکلیف آپ محسوس کریں تو میرا خیال ہے فلسطین میں جو یہاں پہ وہاں پہ ظلم و تشدد اور بربریت ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے، تو ہم بھی ایک مسلم، ہمارے اندر بھی وہ ہمیں وہ ان کا درد محسوس ہونا چاہیے. آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ فلسطین کی جانب اشارہ ہے. یہ تو ہمارے بس میں ہے. امت واحدہ کی بات ہو رہی تھی تو امت واحدہ تو ہے، عوام ایک ہیں، وہ کسی بھی ملک میں ہوں. مسلمان 58 ممالک کی بات ہو رہی تھی، سارے مسلمان ایک ہیں لیکن ان کے حکمران ایک نہیں، وہ بھی ایک ہیں اپنے مفادات کی حد تک. کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جو کر رہے ہیں ان کی طرف بھی اشارے ہو رہے ہیں کہ یہ کہاں سے کر رہے. جب بھی کوئی اٹھا میں ہر طرف مایوسی ہے، اور ہماری خاموشی اسرائیل کو دعوت دینا ہے کہ پاکستان پر بھی آؤ. بہرحال اب ان سے کیا گلہ ہے جن کی غیرت ہی مر جائے، جنہوں نے قوموں کی غیرت کو دوبالا کر کے قوم کو شعور دینا تھا، جب ان کی غیرت ہی مر جائے تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اے خاصائے خاصان رسول اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آن کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو نکلا تھا بڑے بھرم سے، بڑی شان سے، آج وہ اپنوں میں ہی غریب الغربا ہے. دین ہماری حمایت ہے، دین ہماری طاقت ہے، لیکن اس کے لیے بو طلبی جذبہ ضروری ہے، ایمان ضروری ہے. کیا یہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہے یا یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ پورا مغرب کھڑا ہے، امریکہ پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کے پیچھے ہے، یو کے ان کے پیچھے ہے، پوری مغربی طاقتیں ان کو اسلحہ فراہم کر رہی ہیں، پیسہ دے رہی ہیں، ان کے مسائل کو حل کر رہی ہیں. جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے عسکری محاذ پر ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، سفارتی محاذ پر ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. اب رہ گئے فلسطین کے مسلمان، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم بطور مسلمان کیا ہم ایک ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے. جسم کسی ایک حصے کے اندر تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے پاس سے ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا تو آپ احترام میں کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے، تو آپ نے فرمایا ہے تو انسانیت کا درس ملتا ہے نبی کی ذات سے. تو پھر ہم مسلمان کیوں کر کے سوائے یہ کہنے کے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ جملے سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہے؟ ہمیں وہ مسلمان نظر کیوں نہیں آ رہے جو 25,000 کے قریب رپورٹڈلی شہید ہو چکے ہیں؟
اور مسلمان ممالک کا کنڈکٹ کیا ہے. OIC کا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھیں, سوائے مذمتی بیانات کے پریکٹیکلی ہمیں ابھی تک وہاں سے کچھ نہیں ملا. آج بھی UAE کی اربوں روپے کی تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ. آج بھی اندر کھاتے ترکی جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے, بحرین تجارت کر رہا ہے. مسلمان ممالک میں پاکستان بڑے بھائی کے کردار کی حیثیت رکھتا ہے. ہم ایٹمی طاقت ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کر پا رہے. ایک میرے بھائی نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ آگ میں جل رہے تھے تو اس وقت کی مثال دی تھی کہ ٹھیک ہے ہمارا کنڈکٹ اتنا کمزور ہم ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس ایک فاختہ سے وہ متعین کر رہے ہیں کہ ایک فاختہ نے چونچ کے اندر جو ہے وہ پانی رکھا تھا. ایسا نہیں ہے. جبکہ طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو 1973 کے اندر انہی عرب ممالک نے تیل کو بطور ہتھیار مغرب کے خلاف استعمال کیا تھا اور یہ لوگ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوئے تھے. تو آج کیوں نہیں منوایا جا رہا؟ اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. رسول خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, کائنات کے سید الرسل ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. سب کا اللہ ایک ہے. قرآن مجید 30 پاروں پہ مشتمل ہے. بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے, والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس میں ایک زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں. سب مسلمان قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. او بھائی, جب سب کچھ ہمارا ایک ہے تو ہم خود ایک کیوں نہیں ہیں؟ ایک دوسرے کے نظریات کا, عقائد کا احترام کریں اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. امام علی مقام کا ایک میں فرمان میں پڑھ رہا تھا اور میں اسی پر بات ختم کر رہا ہوں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جتنا لیٹ اٹھو گے, تاخیر سے اٹھو گے, اتنی زیادہ قربانی دینا پڑے گی. تو لہٰذا ہم پر آج یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں تاخیر نہ برتی جائے, خواہ وہ علماء ہوں, خواہ وہ حکمران ہوں. جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ اس کے قطع نظر آپ سب جانتے ہیں غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بچوں کو مارا جا رہا ہے فقط اس لیے کہ نسلیں ہی مسلمانوں کی ختم کی جائیں. آپ کی نسلوں کو ختم کیا. سب سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں, بچوں کو مارا جا رہا ہے, خواتین کو مارا جا رہا ہے تاکہ نسلیں نہ ان کی باقی بچے. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ احتجاج کریں اپنے اپنے طور پر, لیکن مولا علی کا فرمان ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا, کہ ظالم کے خلاف جہاد کرو, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں, کیا یہ قرآن نہیں سمجھتے؟ جب اپنے مفادات کو یہ ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر یہ اسلام نظر نہیں آتا ان کو, قرآن نظر نہیں آتا, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتی ہے. اگر آج تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل ایک ایک بالٹی پانی تمام مسلمان ممالک ڈال دینا تو اسرائیل بہہ جائے. اللہ جو ہے برملا کسی کی برائی پسند نہیں کرتا, مگر یہ کہ جو آواز ہے وہ مظلوم کی آواز ہو. تو قرآن نے یہ واضح میسج دے دیا کہ اللہ تعالیٰ فقط ایک آواز کو پسند کرتا ہے اور اس کو چاہتا ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے اگر وہ مظلوم کی آواز ہو. اپنی نہج میں, اپنے دائرے میں رہتے ہوئے میں اسرائیل کے خلاف جس طرح کا احتجاج, جس طرح بھی یہ ہمارا یہ احتجاجی پروگرام ہے, یہ احتجاج کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بیان دے کے احتجاج کر سکتے ہیں. تو جس طرح اس پرندے کی مثال کے ذریعے جس طرح جو بندہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اس کو اس حد تک حصہ ڈالنا چاہیے. تعلیمات جناب مسیح بھی امن کی تعلیمات ہیں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, خاک صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے, خاک صحرا پہ جمے یا کفے قاتل پہ جمے, فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے, تیغ بے داد پہ یا لاشے بسمل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا,
मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों का, मज़लूम फ़लस्तीनियों का बहाया जाने वाला खून खुद एक बहुत बड़ी पुकार है जो अक़वाम आलम को अपनी ज़बान शहादत में ये पुकार के कह रहा है कि जुल्म की बात है क्या, जुल्म की औकात है क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज़ से अंजाम तलक खून फिर खून है। 100 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने। इसलिए बबांगे दोहल हर गैरतमंद मुसलमान पूरी दुनिया में ये नारा लगा रहा है कि इसराइल की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जहाँ पे गज़ा पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत करता है, उस जुल्म और इस्तबदाद की मज़म्मत करता है जो इसराइली वहाँ पे जारी रखे हुए हैं, वहाँ दुनिया भर की उन क़ुव्वतों को भी खराज तहसीन पेश करता है, उन अवामी क़ुव्वतों को जो मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ आज का ये फ़ोरम बिलख़ुसूस यूरोप और मगरब के उन अवाम का जिनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, लेकिन वो इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों पर प्रेशर डाल रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता है। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के उन मज़लूम शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करता है, उनकी बुलंदी दराजात के लिए दुआगो है और उनके लवाहिकीन को पुरसा देता है और उनके साथ इजहार ताज़ियत करता है। मैं इसी करारदाद की तौसीक चाहता हूँ। जी, दूसरा ये फ़ोरम मुतालबा करता है कि पाकिस्तान के अवाम को और हुकूमत को ये चाहिए कि वो इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करे और हर वो अमल